السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، دوسرے پارے کی تلاوت کا آج ہم آغاز کریں گے۔ آیات جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی وہ شروع سے یعنی کہ آغاز سے ربا تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پڑھنے کی، اور آیات نمبر جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی وہ 142 سے ہم کوشش کریں گے کہ 176 تک اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ بیوقوفوں میں سے کچھ لوگ عنقریب کہیں گے کہ ان کو ان قبلے کے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تحویل کعبہ پہلا حکم جو کہ ناسخ و منسوخ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، تو جس پر تمام لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے، خاص طور پر اس میں یہود، منافقین اور مشرکین سر پیش تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلا قبلہ درست تھا تو پھر نئے قبلے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر وہ درست نہیں تھا تو پھر وہ نمازوں کی کیا اتنی دیر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ مطلب اس قسم کے اعتراضات، جس کو کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی پہ اینکر پرسنس بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اعتراض در اعتراض جڑتے ہیں، اور مختلف ڈسکشنز کے نام پر اتنی ڈھیر ساری اعتراضات کی لمبی لسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو کہ چینج مینجمنٹ نہیں آتی۔ ایک جو مسلمان ہے، یاد رکھیے گا، وہ ہائیلی پروگریسو ہوتا ہے، وہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا جانتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے چینج مینجمنٹ۔ چینج مینجمنٹ جس بندے کے زندگی میں نہیں ہوتی وہ بندہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو آپ نے اپنے لیے سبق سیکھا وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اگر آپ پچھلے کسی ایسے کام پہ آپ نے مداومت کی ہوئی تھی، یا کوئی کام آپ کا روٹین میں تھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی دوسرا، ایٹنگ ہیبٹس کی بات ہی لے لیں، اپنی سلیپنگ ہیبٹس کی بات ہی لے لیں، ایون کہ اپنی انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے استعمال کے ہیبٹس کی بات لے لیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی پچھلی عادت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کو امپروو کرنے اور اپنی پچھلی عادت کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہ لگائیں۔ فلیکسیبل انسان ہی ترقی کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر یہی بات سمجھائی۔ تو 2-3 جو یہاں سے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ مسلمانوں کی اب جو بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ تھا جو مکہ مکرمہ میں تھا، بیت الحرام، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک دراصل سمبل بھی تھا کہ اب نئی امت مسلمہ کی تقرری ہو رہی ہے جو اللہ کے پیغام کو لے کر آگے چلے گی، کیونکہ اس سے اگلی آیت اسی مضمون کو لے کر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ۔ اب امت وسط کی ذرا کوالٹیز نوٹ کرتے جائیے۔ سب سے بہتر امت، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی بھی، اور ہار کا جو سب سے درمیان والا موتی ہوتا ہے اس کو وسطی موتی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا، ہمیں یعنی کہ جو حاملین قرآن ہیں، آپ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم سب سے بہتر امت ہیں بذام خود نہیں، ہمیں اب ڈیوٹیز تفویض کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ تو جب آپ نے شہادت دینی ہے تو اس میں لیے تو پھر آپ کو نالج چاہیے، نالج کے بنا تو کوئی شہادت نہیں۔ تو اسی میں پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ بلا علم اور بلا تحقیق اور بنا کسی نالج اور انفارمیشن کے کسی دوسرے انسان کو راہ مستقیم کی طرف بلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے علم تو آپ کی سب سے پہلے شرط ہو گئی، پری ریکویزٹ ہو گیا اپنی اس امت وسط کے اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے اور کلیم کرنے کے لیے۔ اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، یعنی کہ تم لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ بنے۔ ہم نے جو پہلے قبلہ مقرر کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اعتراضات پچھلی آیت میں کیے گئے نا کہ یہ کون سا نبی ہے جو ایک دفعہ ایک قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، دوسرے دن دوسرے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہلا قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں اب یہ اعتراض آ گیا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا در حقیقت وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ایک جہت کا تعین کر کے نماز پڑھ کے گئے ہیں، اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں یا ایمان، یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا ہے، ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم امت وسط ہیں، اور وسط کا لفظی مطلب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بہت ہی نمایاں چیز ہے۔ وسط کا مطلب وسط بھی ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے، معتدل۔ تو آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی لائف میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ایک ٹائٹل دیا ہے امت وسط کا۔ تو ہم اس ٹائٹل کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں گواہی دینے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ناسخ و منسوخ کا کوئی حکم قرآن حکیم میں آیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے اور اس کو سٹریس دینے کے لیے اس چیز کو فوکس کیا کہ بار بار بتا دیا، ہم نے دیکھا تیرے چہرے کا تقلب وجہ کا، تیرے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تجھے اسی قبلے کی طرف تیرا رخ کر دیں گے جو تجھے پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ان کی اپنی انڈیویجویلٹی ہو، ان کی امت کو ایک سیپریٹ قبلہ و کعبہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ لیا، تو ان قریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف تمہارا رخ پھیرنے کا حکم دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اب نماز کے لیے مرکزیت۔ اب یہاں پر اس کا سمبل کیا ہے؟ مسجد حرام کیا مطلب ہے؟ یہ سمبل ہے اللہ کے گھر کا، اور ہم مسلمانوں نے اس مسجد کی طرف منہ کر کے اس چیز کا اعلان کیا کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے لیجسلیٹو اتھارٹی اور سپریم اتھارٹی اور سوورن پاور اللہ کی ذات ہے، سب سے سپریم پاور اللہ ہے، بالادستی اللہ ہے، اور احکامات اللہ کے چلیں گے، اس لیے اس کی طرف منہ کرو اور جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ اور اہل کتاب کی کتابوں میں یہ موجود تھا یہ بات کہ تحویل کعبہ ہوئے گی، مسلمانوں کا کعبہ بیت المقدس نہیں ہوگا، ان کا کعبہ یعنی کہ قبلہ یعنی کہ سمت جس کی طرف سب لوگ وحدانیت کی وجہ سے منہ کرتے ہیں، مرکزیت کی وجہ سے، وہ بیت اللہ ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔
اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی تو ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کی قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بات ریپیٹ کر کے بتائی گئی ہے کہ نہ ان کے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، نہ انہوں نے آپ کی طرف کرنا ہے۔ So now this is the margin line that has been drawn between Muslims and non-Muslims۔ مسلمانوں کی جو شعار ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایک نشانی اللہ کی بیت اللہ کی طرف سب مسلمانوں کا منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ نماز کے لیے شرط اول ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی ہونا ہے قبلے کی سمت کا تعین کر کے نماز پڑھنی ہے، الا کہ آپ واقعی کسی ایسے سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا پاسبل نہیں، لائک آپ کسی جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، کسی ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ پھر جس بھی طرف رخ ہوگا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الخوف کے دوران بھی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ نے سیٹل ہو کے نماز پڑھنی ہے، آپ کو ایزی ہے، تو آپ کے لیے نماز کی شرط ہے کہ آپ نے قبلہ رخ کر کے اپنا نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ یہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور یہ بات تقریباً 150 آیات تک مکمل ہوئی ہے، یعنی ریپیٹیشن ہے بار بار کہ اللہ کے قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، کسی بھی اور سمت اور جہت کا آپ نے تعین نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 150 میں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ جہاں پہ بھی ہوں یا جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کریں، اور تم مسلمانوں جہاں پہ بھی ہو اپنا رخ نماز کے لیے اسی قبلے کی طرف کرو گے، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تاکہ لوگوں پر نہ ہو کوئی حجت، تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ہو مگر جو ظالم ہے ان میں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو۔ تو آج کا ایک ایکشن پوائنٹ نمبر 1 تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ چینج مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو اپنے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے، ریفریشر کورسز کرنے چاہیے، اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بندہ پیچھے رہ جاتا ہے جو چینج یا اڈاپٹیبلٹی نہیں رکھتا۔ نمبر 2، جب آپ نے کسی حق بات کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، تو پھر آپ کے لیے انسانوں کی ناپسندیدگی غیر اہم ہو جانی چاہیے اور آپ کو صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ بہت سے نیکی کے کام اس دنیا میں، اس معاشرے میں لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معاشرے کو اب پسند نہیں ہے، جس طرح ایک عورت کا حجاب لینا، جیسے ایک مرد کا داڑھی اگانا اور ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا، یہ چیزیں اب ٹیبوز بنا دی گئی ہیں سوسائٹی میں۔ لوگ اس کو جب کوئی دیکھتے ہیں تو اس کو مولوی کہتے ہیں اور عورت کو مولون کہتے ہیں، یعنی کہ یہ باتیں آپ سنیں گے لوگوں سے، لیکن ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے اور کسی انسان سے نہیں ڈرنا۔ یہ اس دور میں بھی لوگ کرتے تھے، مسلمانوں کو باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے شعار کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یو شوڈ ہیو دس کانفیڈنس اینڈ کریج کہ اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے، ایون اف کہ ابراہیم جیسا کردار لے کر آئیں کہ ایک بندہ بھی نہیں مان رہا۔ دنیا میں سوائے حضرت ابراہیم کے اس وقت کوئی توحید پرست نہیں تھا، لیکن آپ اپنی توحید پر اکیلے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے آپ کو آگ میں پھینکنا چاہا، آپ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر تمہاری نعمت تمام کرے گا، ولی اتم، تاکہ میں مکمل کر دوں۔ تو نعمت کا مکمل ہو جانا اللہ کی طرف سے کس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے پھر اپنا مکمل اٹینشن شو کریں۔ جب آپ کی اٹینشن 100%، یعنی کہ 100% پرفارمنس نہیں اللہ مانگ رہا کہ کام 100% کرو، آپ کے بس میں جو تھا بس آپ نے وہ 100% لگا دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے وہ نعمت تمام کرے گا اور تمہیں ہدایت دے گا۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے تمہیں رسول بھیج کر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا، اللہ نے فرمایا یہ نعمت جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں
چوٹی کی نعمت ہے، تم پر ہدایت نازل کی گئی، رسول بھیجا ساتھ تاکہ تمہیں کر کے دکھائے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بیلنس کو کیسے اٹین اور مینٹین کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور کیا تزکیہ؟ تزکیہ زکا مطلب چیز کا بڑھنا۔ آپ بحیثیت انسان، آپ میں جو پوٹینشیلز ہیں وہ ہڈن ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ٹیم کریں گے تو وہ پوٹینشیلز بہت زیادہ بہتر طریقے سے نکھر کر سامنے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اندر کی جتنی بھی فورسز اور انرجیز ہیں اس کو کرٹیل کر کے، اس کو چینلائز کر کے، اس کو پراپرلی کسی ایک مقصد کے حصول کی طرف لگا دینے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے یہ نبی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، میں بھی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، جیسا کہ ہم اس جماعت میں اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنا اللہ کو تمام نیکیوں سے محبوب ہے، اسی لیے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے، اور اللہ اکبر اللہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے والے شخص کو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو پڑھنے والے شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم الشان چیز ہے، اللہ کا ذکر انسان کو بہت بلند مرتبہ کر دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، دنیا میں سب سے بلند چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ریکمینڈ کیا جب تم مجھے یاد کرو گے تو یاد رکھنا کہ پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ محبت کو مشروط کر دیا ہے، اپنی عطا کو مشروط کر دیا ہے ہماری اٹینشن سے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا، ورنہ ایک وہ بھی لوگ ہیں جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلا دیا جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ تو آپ اگر اللہ کو فراموش کر کے زندگی گزارتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ذکر بہت بلند چیز ہے۔ آپ کے ساتھ ایک قرین شیطان ہے جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ جب رحمان کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر وہ قرین شیطان بن کر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو شیطانی چیزیں دکھاتا ہے، شیطانی راستوں کو مزین کرتا ہے، اور آپ کو ذکر اور اللہ کی نماز اور قرآن سے دور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اگر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ذکر کیے بنا تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت پاورفل ایک آپ کو نصیحت ہو گئی۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو۔ شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے الحمدللہ، آپ اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کھاتے وقت، پیتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت۔ اور یہ اتنا عظیم الشان ذکر ہے کہ قرآن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جب فرشتے، جب ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کی حمد کریں گے، اور جب سب مخلوقات کے تمام فیصلے ہو جائیں گے تو وقیل الحمدللہ رب العالمین، تب آخر میں الحمدللہ ہوگا۔ اور جب جنتی اپنی محفلیں برخاست کریں گے تب وہ کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر کرنے کے لیے بہترین کلمہ ہے الحمدللہ۔ لیکن دوسرا طریقہ کار شکر کا کیا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو منعم کے احکامات کے مطابق لگایا جائے۔ تو جو نعمت
نعمتیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا دل، دماغ، آپ کی زندگی، آپ کا وقت، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کو پھر اسی طریقے اور اسی ہدایات کے مطابق خرچ کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ تو جو مال، دولت، اولاد نعمت ہے، آپ کا علم نعمت ہے، اس لیے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 153، اور یہ ایک خوبصورت مضمون آ گیا یہاں پر۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مومنو، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ ہم نے پہلے پیج پر اللہ سے کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے فرمایا بھئی اپنے شاکلہ میں رہ کر جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں صابر ہونا پڑے گا، یعنی پرسسٹنٹ ہونا پڑے گا، یعنی تمہیں اپنے مقصد کے حصول پر ڈٹ جانا پڑے گا، یعنی تمہیں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو صبر بہت، اس کی ٹرم وسیع اور جامع ہے۔ خاص طور پر صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک لینا۔ تو جب کوئی بھی ایموشنل سٹیٹ ایسی اوور ویلم آپ کے دماغ پر سوار ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کریں، بہت غم ہے، بہت حیرت ہے، بہت دکھ ہے، تو ہر صورت میں اپنے آپ کو روکیں، جزا فضا سے، اوور ری ایکٹ کرنے سے اور دوسرے انسانوں کے سامنے اپنی ذات کا وقار خراب کرنے سے۔ خوشی آئے تو بھی صبر کرنا ہے، غم آئے تو بھی صبر کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ صبر کرنے کے لیے کون سی چیز آپ کو معاون ہوگی، یعنی کہ مستقل مزاج ہونے کے لیے، اور وہ اندر کی جو گھبراہٹ ہے اور جو انتظار کی کیفیت کے ساتھ ہی انسان کے ساتھ آ جاتی ہے، بے صبری، کالاپن، اس کو روکنے کے لیے آپ کو نماز، یعنی کہ اللہ کی ذات، اللہ کے سہارے کے، اللہ سے سہارا مضبوط، اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ہی آپ اپنے آپ کو صابر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ تو صابر، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کی ایک مثال کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے کوئی شخص اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، کوئی ایک دو زخم نہیں اس کو لگا، اس کی کوئی تیر تلوار یا کوئی گولی نہیں خالی لگی، اس کی پوری جان گل گئی ہے، اس کی زندگی داؤ پہ ہے، اور وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر زندگی کو بھی دے رہا ہے اللہ کے کاز کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ مردہ نہیں ہیں بل احیاء، ان زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی اس دنیا جیسی نہیں، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ جیسے عام مردے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جیسی ان کی زندگی ہے، شہداء کی زندگی ان سے مختلف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت یا دوزخ، جیسا کہ شہداء کی عزت افزائی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں، کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں ان کی روحیں، جبکہ عام مردہ لوگوں کی روحوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ موت کے فوراً بعد ان کی روحوں کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جی، پینز کی فلسفی آئیے آج ہم قرآن سے پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں رہیں اور ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے قرآن پاک سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو ان سے پہلے آزمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ نے آزمائش کے بعد اپنے دعوی ایمان میں سچے لوگوں کو بھی جانچ لیا، اور جو لوگ جھوٹے تھے ان کو بھی جانچ لیا۔ تو اس لیے
یہ سوچ غلط ہے کہ جو دین کی طرف چلتا ہے اس کی زندگی اس کی پسند کی گزرتی ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگیوں میں کچھ خوف ہوں گے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا ہے، وہ خوف خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آزمائش ہے۔ اس خوف پہ آپ قابو پائیں گے تو اللہ کی نظر میں معزز ہوں گے۔ اور جوع، بھوک، آپ کو کیا صرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کی بھوک ہوتی ہے؟ نہیں، انسان کو اپریسیشن کی بھوک ہوتی ہے، انسانوں کو دوسرے انسانوں کی سے محبت کی بھوک ہوتی ہے۔ آپ یہ بھوک ہر انسان میں دیکھیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر انسان کی یہ والی بھوک تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو ہر کوئی پیار نہیں کر سکتا، ہر انسان کو ہر وقت اس کی پسند کی زندگی نہیں ملتی، اس کو اپریسیشن نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھوکیں ہیں، یہ بھوک، یہ ناقدری، جو قدر کر کی بھوک ہے تمہارے اندر، جو محبت کی بھوک ہے، جو کھانے کی بھوک ہے نا، سب آزمائش ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ اور نقصان چھوٹا یا بڑا، مالوں میں آپ نے کوئی محنت کی تھی، چھوٹی سی محنت تھی، آپ نے کوئی اسائنمنٹ ریڈی کیا، آپ کو اس کے اچھے مارکس نہیں ملے، آپ نے محنت کی فرسٹ آنے کے لیے، آپ فرسٹ نہیں آئے، آپ نے کوئی کاروبار کی کوشش کی، آپ کو لاس ہو گیا، نقصان کوئی بھی، یہ ورڈ جامع ہے۔ آپ کھانا بنانے لگے تھے، چاول آپ کے خراب ہو گئے۔ ہر انسان اپنی سچویشن میں نقصان کو دیکھتا رہے۔ آپ نے وقت لگایا کسی کام پر، وہ وقت برباد ہو گیا۔ آپ سلائی کرنے بیٹھے، آپ کا وہ مشین، آپ کا ایک غلط سلائی ہو گیا، آپ کو ادھیڑنا پڑا، آپ کے وقت کا نقصان ہوا۔ ہر نقصان اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو چھوٹے سے کانٹے چبھنے سے لے کر بڑے بڑے تکلیفوں تک اللہ فرماتا ہے مالوں میں، ثمرات میں، انسانوں کی جانوں میں، سب میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وبشر الصابرین، اور نقصان، اور پھر خوشخبری دیکھیے ذرا جی، نوٹ کرتے جائیں خوشخبریاں، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین اولئک، وہ کون سے صابر ہیں؟ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو یہ ایک سوچ بن گئی ہے نا کہ صرف کسی کے مرنے پر انا للہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک صبر، آزمائش، مصیبت ہے، کہ زندگی کی نعمت چھن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ہر نقصان پر جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تب اجر سمیٹیں گے۔ ایون کہ وہ نقصان اگر آپ کو 5 سال بعد بھی یاد آ گیا اور آپ کے دل میں ایک ہوک اٹھی، ہائے ہائے میں بھی ڈاکٹر بن جاتا اگر میرے حالات میری اجازت دیتے، تو انا للہ، اسی وقت انا للہ پڑھ لیا کریں۔ آپ نے کوئی بڑا ڈیزائر کی تھی، نہیں مل پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تیری رضا میں راضی، اللہ تیرے فیصلے پہ راضی، اللہ تو نے زندگی میں خوشی دی تو راضی، اللہ تو نے غم دیا تو راضی۔ ہم تیرے بندے ہیں، یہ چھوٹی سی تکلیف آ گئی تو کیا غم ہے اللہ، ہم تو سارے کے سارے تیرے ہیں۔ آج یہ تکلیف آئی ہے تو ہم تو ہمیشہ کے سے تیرے تھے، اور تیری طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے، تو کیا غم ہے اللہ، تیری رضا میں راضی۔ جب تکلیف آئے تو یہ جو پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دعا کو ملایا کیجئے، جب بھی تکلیف آئے، چھوٹی تکلیف ہے، آپ کی پسند، آپ گھر آئے تھے، آپ کا دل، بھوک لگی تھی، روٹی نہیں پکی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ مجھے اس تکلیف پر اجر دیجیے گا اللہ، اور اس سے بہتر میرے نصیب میں لکھ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو یہ وظیفہ بتایا تھا۔ جب ان کے خاوند فوت ہوئے تھے، انہوں نے کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو انہوں نے آپ نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی میں یہ وظیفہ پڑھتی تو تھی، لیکن دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، کہ جس کو اللہ نے ہجرت کی، تو اول گھرانہ جو ہجرت کر کے گیا تھا، اور اتنی ان کی نیکیاں تھیں۔ لیکن جب ان کی سلمہ کی عدت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقد میں آ گئیں، اللہ کے نبی نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، تو وہ ابو سلمہ سے تو بہرحال حیثیت خامد ایک بہت بہترین خامد تھے، تو ان کو اللہ نے بہتر بدل عطا کر دیا۔ یہ دعا کیا کیجئے جب بھی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ اسی لمحے انا للہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سب سے پہلے تبدیل کرے گا۔ جو آپ نیگیٹو ہو رہے تھے نا،
اداس ہو رہے تھے، سیلف پٹی کا شکار تھے، وہ سچویشن کو دیکھنے کا زاویہ، اینگل فوراً اللہ چینج کروا دیتا ہے۔ یہ لفظ پڑھنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ کا جو ایک غبار چڑھا ہوتا ہے نا دماغ پہ، غصے سے، اداسی سے، دکھ سے، اللہ وہ ختم کرتا ہے، آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ بہت پاورفل ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ہدایت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صبر کے ساتھ کتنے وعدے ہیں۔ جو انسان صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کو خوشخبری سناتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رحمتوں اور برکتوں کی نوید ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کر جائیں۔ اور صبر کی ایک عمدہ ترین مثال کیا، ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو صحرا میں رکھ کر اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئیں۔ ایسی تکلیف دہ سچویشن کس عورت کی زندگی میں آئی ہوگی کہ خاوند اس کو اندھیری رات میں اکیلا کسی جگہ پر چھوٹے سے بچے کے ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، اور اس عورت کے پاس اس بچے کو دینے کے لیے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہ ہو، کہ وہ اس کا مدر فیڈ لینے والا چھوٹا بچہ ہے، ماں نے جو کھانا ہے بچے کو وہی پہنچنا ہے، وہ کھجوریں اور پانی ختم۔ ماں کی بے قراری دیکھیے کہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے، اور ماں کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ماں کیسی بے قرار ہوگی کہ اس نے اپنی بے قراری میں اس بچے کو نیچے رکھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، پہاڑیاں تھیں، اور پھر دوڑ کر اوپر چڑھ کر صفا اور مروہ پر 7 چکر لگا کر دیکھا کہ کہیں دور تک کوئی انسان، کوئی آبادی نظر آ جائے، ورنہ موت تو یقینی ہے۔ اس صحرا میں موت تو یقینی ہے۔ ان کی بے یقینی کی کیفیت تھی، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی، صبر کر لیا۔ یہ ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس رول ماڈلز، کہ ان کی زندگیوں میں کوئی بڑے سلیبریٹیز نہیں ہیں، ان کی پسند کی زندگیاں نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے فیصلوں پر سر اطاعت خم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، اس عورت کو یہ تکریم دی کہ اس کا یہ عمل آج ہر حاجی دہراتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنا کچھ دے کر دیکھو تو صحیح، کیسے لوٹاتا ہے وہ۔ تمہارا نام بھی رہے گا، تمہارا کام بھی رہے گا۔ اس صحرا میں کہ اس عمل کو دیکھنے کے لیے اور ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن آج کئی ہزار سال گزر گئے، ہمیں پتہ ہے کہ صفا اور مروہ ہاجرہ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی اس محبت کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی اس صبر کے ساتھ منسوب ہیں، ان کے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ 2 اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ جب وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، جب مشرکین نے جو بدعات حج میں جاری کی تھیں، ان میں انہوں نے اس جگہ پر بت رکھ دیے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آغاز کیا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ شاید صفا اور مروہ پر ہمیں سعی کرنے میں شاید گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں، وہاں پر جا کر سعی کیجئے، اور اس عظیم الشان عورت کی قربانی کو یاد کیجئے، اور اس کے صبر کو یاد کیجئے، اور اس لیسن کو یاد کیجئے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ شاکر علیم ہے، اس ہر انسان کی، ہر نعمت کی، ہر کوشش کی، ہر محنت کی اللہ قدر کرتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ 4 آیتوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کی طرف ریفرنس کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل یا یہودی ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے نازل کیا کتاب، واضح دلیل اور ہدایتیں، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، یعنی اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔
تو چھپا لینا حقائق کو، بات کو واضح طور پر، آپ کے پاس ایک نالج ہے، ایک علم ہے، ایک خبر ہے، ایک بات ہے جو کہ آپ دوسروں کو بتا سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو نہیں بتائی، آپ نے حق بات کو چھپا لیا۔ تو یہ کتاب کے اندر موجود جو حق بات ہے، اگر کوئی اس کو چھپا لے، خواہ وہ اس دور کے یہود و نصارہ ہوں یا آج کے دور کے علماء دین ہوں یا کوئی ٹی وی اینکر ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو جس نے لوگوں کو، جس کی ذمہ داری تھی انفارمیشن پاس کرنا، خبر پہنچانی، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اللہ نے تو اس کو بتا دیا، اللہ نے کتاب میں بھی بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ لوگ علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس خبر ہے، جن کے پاس بات ہے، جن کے پاس ایک اچھی ذریعہ ہے دوسرے انسانوں کو ہدایت دینے کا، لیکن وہ اس نیکی کی بات کو چھپا جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمت سے دوری یعنی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو یہ وعید پہنچی اور انہوں نے اپنے اس غلط عمل سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ آگے اگلی آیت میں 161 میں اللہ نے فرمایا جو کافر اور کفر کی حالت میں، کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر وہ ہے، مشرک تو ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو مانتا ہے، کافر وہ ہے جو سرے سے اللہ کے وجود کا انکاری ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے مکمل طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی رہے، یعنی ان کی کفر پر مداومت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو درست راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کی، غلط راستے پر چلتے چلتے ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت اور فرشتوں کے انسانوں کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ علمی خیانت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ریووک ہو جائے گی، یہ لعنت ختم ہو جائے گی اگر وہ توبہ کر لیں گے۔ لیکن جو کافر اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لعنت میں مستحق ہو گئے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی مہلت نہ دیے جائیں گے، نہ تخفیف ہوگی نہ مہلت ہوگی۔ تو آپ وہ کنڈیشن یا وہ عذاب اس دنیا میں نہیں فیل کر سکتے، اس لیے کہ انسان عذاب دینے والے بھی انسان ہیں اور عذاب لینے والے بھی انسان ہیں، اور انسان کبھی تھک کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی پانی پینے چلا جاتا ہے تو اس کو وہ مہلت مل جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے عذاب لینے والے کو، سزا لینے والے کو۔ لیکن فرشتے ہائیلی ایفیشینٹ ورکرز ہیں، ان کو نہ تھکاوٹ ہے نہ وہ اپنے اس کام سے چوکتے ہیں، لہٰذا ان کی مستقل بنیادوں پر اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو دو لعنتیں یہاں پر قرآن کہتا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، پھر اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اور وہ لوگ ہیں، دوبارہ سے سن لیجئے، علمی خیانت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، صحیح بات کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں بالکل سیدھے طریقے سے لوگوں تک بتانا، یہ ہے قرآن کی ریکوائرمنٹ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں، تم پرواہ نہیں کرتے تو اللہ بھی نہیں کرتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ پھر توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ سب انسانوں تمہارا معبود معبود واحد ہے، ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ۔ اے خالق کل، اللہ فرماتا ہے میں ہوں کائنات کا خالق، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ
عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ مالک الملک، اللہ ہر چیز پر بادشاہ، ہر چیز کا حکمران، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز اس کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون اللہ، کیوں یہ حق رکھتا ہے اس کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ تعارف پیش کرتا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، چھوٹی سی چیزیں ہیں زمین و آسمان، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات کے آنے کو دیکھو اور دن کے جانے کو دیکھو، اور دیکھو کہ یہ کیسے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ کبھی دن باری لیتا ہے لمبا ہونے کی، تو کبھی رات باری لیتی ہے، اور کیسے یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں اور کیسے آرگنائز چلتے ہیں۔ کبھی نہ آگے آتا ہے دن رات سے، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ کبھی جھگڑا نہیں ہے، کبھی مسابقت نہیں ہے، موافقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں لیکن مکمل ہم آہنگی سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلطی سے سورج جو ہے وہ 10 بجے نکلنا شروع ہو جائے اور 10 بجے تک رات ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی غلطی نہیں اللہ کے نظام میں۔ کشتیوں میں جو سمندروں میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، کشتیاں زمین میں کھڑی نہیں ہیں سمندروں میں، کشتیاں بھاری بھرکم ہونے کے باوجود تیر رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ وہ کشتیوں کو پانی پر چلا دیتا ہے۔ وہ نہ چاہتا تو کون تھا جو لکڑی کو یہ سکھا سکتا، اس کی کیمسٹری اور اس کے فزکس یہ بتا سکتا کہ تم نے نہیں ڈوبنا پانی میں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے بعد زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر زمین مردہ کو زندہ کر دیا، تو زمین سے آسمان کے پانی کا ملاپ ہوتا ہے زمین کی مٹی سے، تو دونوں مل کر لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو جنم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ملاپ تمہاری زندگیوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ سے ملاپ ہوگا نا اللہ کی رحمت کا ہماری کھیتیوں پر، تو ہماری کھیتیاں بھی لہلہائیں گی۔ اللہ نے فرمایا زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اللہ اس آسمان سے آنے والی بارش سے۔ تو کیا جو ہدایت کی بارش آسمانوں سے اتر رہی ہے، کیا وہ ہمارے دلوں پر پڑے گی تو کیا دلوں میں بہار نہ آئے گی؟ زمین میں کھیتیاں لہلہائیں گی نہیں؟ اللہ نے فرمایا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اس لفظ میں بھی دریا کوزے میں سمیٹ دیا، اس کو پھیلائیں لفظ کو۔ تو جو نیشنل جیوگرافک چینل پہ اس وقت ڈاکیومنٹریز بنی ہیں وہ سب اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے بڑا کام کیا ہے نا، وائلڈ لائف پہ بڑی بڑی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں اور مشکل خطرات سے جھیل کر بنائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کو دیکھو، جائیں آج جا کر روز کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھا کریں، یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر جا کر یہ جتنے جاندار ہیں سب کے بارے میں انفارمیشن لیں اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ دل باغ ہو جائے گا اس اللہ سے تعلق پہ، کتنا بڑا ہمارا عظیم الشان رب ہم سے دوستی کرتا ہے، تو ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ اللہ نے فرمایا اور بادلوں میں اور ہر جو ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں، بھاری بادل کون ہیں ان کو تھامے ہوئے مسخر کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ تو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہیں، وہ تو درمیان میں معلق ہیں، تو کون ہے جو ان کو مسخر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، لیکن پھر اللہ کا گلہ تو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں واحد معبود واحد ہوں نا، حق رکھتا ہوں میری عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس پوری زمین و آسمان کے وسیع اور اس پھیلے ہوئے سلسلے کو چلانے والا وہ، ہماری زندگی کے ایک ایک معاملے کو ڈیل کرنے والا وہ، آسمان سے ہوائیں بادل بارش برسانے والا وہ، کشتیاں چلانے والا وہ، ہمارے لیے زمین مردہ کے بعد اس میں پھل اور سبزہ اگانے والا وہ، بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کرنے والا وہ، اور پھر اس پر تو اسی پر اکتفا یا بس نہیں ہے، اس عظیم الشان طاقتوں کے رب نے یہ اعلان کر دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے،
ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ طاقتوں والا رب، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ تھما کر تو دیکھو، تمہیں وہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کا سفر دکھائے گا. لیکن کیسے انسان ہیں، اس اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں. اس سورج کو دیکھو جو کہ زمین کا چراغ ہے، اس کی روشنی کو دیکھو تو اس کو بنانے والے کی روشنی کو انجوائے کرتے ہیں. آسمان سے آنے والی بارشوں سے پانی پیتے ہیں، لیکن محبتیں کسی اور سے کرتے ہیں. اتنی بڑی بے وفائی، اتنی بڑی بے وفائی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے، یہ گلہ کر رہا ہے، اتنی طاقتیں دی اور تمہارے لیے سب چیزوں کو کام میں لگا دیا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اللہ جیسی محبت کرتے ہو. تو تمہاری تو سوچوں پر ماتم کریں، اپنی سوچوں پر افسوس کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں سب سے زیادہ شدید وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کو چاہیے بھی یہی، جیسے ہمارے دل کے اندر روح ہے نا اللہ کی، ہمارا دل کرتا ہے کوئی ہم سے بڑی شدت سے محبت کرے، بڑا خوش ہوتے ہیں ہم اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر کے. تو اللہ نے فرمایا یہ شدید محبت کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دل کو بھائے ہی نہ، اسی کے لیے سب کچھ کرے، جئیں اور مریں، دن اور رات کرے، ایسی شدید محبت اللہ کو ہم سے چاہیے. اللہ نے فرمایا نہیں نہ کوئی میرے سے محبت کرتے، تم انسانوں، تو میرے مومن بندے تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا. اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کاش کہ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے یہ جو فیک زندگیاں گزاری نا، اوئے ہوئے بڑا غبن ہو گیا. غبن کیا ہوا؟ غبن یہ ہوا کہ طاقتیں تو کل کی کل اللہ کے لیے تھیں، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا. اللہ شدید عذاب کرنے والا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اور کیا ہے؟ اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، ان لوگوں کی جن کی اتباع کی گئی. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیزاریاں جب کسی سے شدید محبت کی جائے، وہ آپ کو اگنور کر دے، جس کو اللہ سے مقابلے میں محبت کھڑی کر دی جائے اور وہ کہے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، who are you، کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک نفسیاتی ٹارچر کی کیفیت ہے. اللہ نے فرمایا وہ نفسیاتی ٹارچر ہوگا، ان کے رشتے بھی منقطع ہو جائیں گے، آپس میں تعلق ختم. اور جن کے پیچھے چل کر اللہ کو فراموش کیا تھا، وہ کہیں گے بھئی ہم کو کون ہے، who are you، we don't know you، ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا ہمارے پیچھے پیچھے چلے، بھئی تم جانو اور تمہارے یہ باطل عقائد جانے نہ. ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، نہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. بھئی تم اور تمہارے باطل عقیدے ٹھہرے رہو، ہم تو اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اللہ فرماتا ہے اور جن کے وہ پیچھے چلتے تھے نا، وہ پھر دکھ میں ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی نا جب ان کو، پھر انتقامی ہو کے سوچیں گے، پھر کہیں گے دنیا میں جائیں نا کبھی ہم بھی ان کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. یہ انسان کے اندر ایک عادت ہے، کوئی اس کو اگنور کرے نا اس کو بڑا تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ کیفیات اللہ بتا رہا ہے، یہ اپنے جذبات بھی اللہ کے لیے خالص کرنے ہیں. کوئی انسان میرے پیارے معزز لسنرز یہ قابل نہیں کہ اس کے لیے خالص محبت کو اس کے سامنے ٹرے میں رکھ کر پیش کیا جائے. کوئی انسان آپ کی خالص محبت کی قدر نہیں کر سکتا سوائے اس خالق کے جو آنکھ سے گرنے والے ایک ایک آنسو کو گن کے بیٹھا ہے، جو دل میں آنے والی ایک ایک محبت کو گن کے بیٹھا ہے. اپنی آنکھوں سے ایک آنسو اس اللہ کی محبت میں گرا دو، تمہاری آنکھوں پر اللہ اس آگ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ ہے میرا رب. اس لیے پیارے لسنرز اللہ کے لیے اپنی ہر محبت کو خالص کر لیں. اللہ نے فرمایا آگے 168 آیت کریمہ
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کوئی بھی ناپاک چیز جو اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ نہ اللہ نے ہمارے لیے حرام کی۔ بڑی ناپاک چیزیں تو اللہ نے حرام کر دیں کہ یہ نہیں کھانی، جیسے مردار ہے، جیسے گوشت، سور کا گوشت ہے، کیونکہ وہ اپنا شٹ کھاتا ہے، اپنی گندگی کھاتا ہے، اپنا فضلہ کھاتا ہے، اپنے جسم کے نکلنے والے فضلے کو وہ کھا جاتا ہے اگر اس کو کسی اور کا نہ ملے تو، ورنہ وہ اس کی خوراک ہی یہ گندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بڑے لیول پر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ گندی یہ ٹک 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 یہ گندی چیزیں ہیں۔ اب حلال چیزیں بھی کچھ گندی ہو سکتی ہیں، تو اس میں پھر طیب کی شرط کو پورا کر کے حلال چیز کو کھانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پھل لائے ہیں، پھل حلال ہے لیکن وہ گل سڑ گیا ڈیو ٹو اینی ریزن، اب وہ حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں، کیونکہ اس کو کھا کر آپ کو انرجی نہیں ملے گی۔ سیکنڈلی طیب کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو خوش ذائقہ ہو، خوشگوار ہو، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کھانا ہے، موسم کے مطابق کھانا ہے، جسمانی طاقت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کھانا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں، جیسے مزدور ہیں، وہ بہت کھانا بھی کھا لیتے ہیں، وہ ہضم کر لیتے ہیں، موٹے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہیں جو ڈیسک جاب کرتے ہیں، جن کی زیادہ مینٹل ایفرٹ ہے، وہ زیادہ کھانا کھائیں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے، وہ ان کا ویٹ گین ہوگا۔ سو اٹ آل ڈیپینڈس آن دا ٹائپ آف دا باڈی، ٹائپ آف دا ورک یو ڈو، اور ایٹ دا سیم ٹائم دا ویدر، آپ موسم کے اعتبار سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طیب لفظ جامع ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ میلے ٹھیلوں سے گندی مندی چیزیں یہ نہیں کھانی، چوائس اچھی کرنی ہے، بہت چوزی ہو کے کھانا کھانا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلیں، کہ آپ نے ایک قدم شیطان کے راستے پر رکھا نہیں اور آپ پھسل کر کہیں گرے نہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان کی طرف توجہ بھی ہو گئی نا تو اس نے آپ کے لیے بے حیائی کو مزین ہی کرنا ہے، برائی کا آپ کو حکم ہی دینا ہے۔ کبھی کسی انسان سے آپ کا لڑائی ہوئی ہوگی تو شیطان کہے گا آپ منہ ہی نہ لگانا اس کو، دوبارہ کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی نہ، بڑا بنتا ہے اپنے آپ میں، دیکھو تو صحیح ذرا اس نے تمہیں فلاں ٹائم پہ بھی یہ بات کی تھی، فلاں ٹائم پہ بھی یہ بات کی تھی۔ آپ کبھی نہ بیٹھ کر اپنے دماغ میں چلنے والی اس فلم کا جائزہ لیا کریں جو آپ کے دماغ میں وہ چل رہی ہوتی ہے ریل، اور مستقل بنیادوں پر باتیں، اور وہ جو ایک چین شیطان آپ کے دماغ میں آپ کے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ جتنا کوئی اسٹرانگ ہوگا، جس لمحے اس کو شیطان کی پریزنس کا احساس ہو جائے، اس کو تھپڑ مار کے نکالے، اس کو دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں اپنے رشتے خراب نہیں کروں گا، میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو خراب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ باتیں اللہ کے بارے میں تمہاری زبان سے بکواتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو۔ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو، کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کفر بکنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان، یہ شیطان ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر ایک قدم آپ نے رکھا نہیں تو آپ پھسل کر کہیں سے کہیں گرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ جب ان کو کہا جاتا ہے پیچھے چلو وہ چیز جو اللہ نے نازل کی، وہ کہتے ہیں کیوں، ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ تو یہ جو ایک لینیج کو، ایک ٹریڈیشنز کو، سوسائٹی کے کسٹمز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کسٹمز شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئے تو تمہارے لیے تمہارے باپ دادا کا عمل یہ دلیل نہیں بن گیا کہ تم نے یہی کرنا ہے، غلط کچھ چھوڑنا ہوگا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر ایک جنریشن اپنے اپنے اصولوں کو ری تھنک اور ری آرگنائز کرے گی، اور اس کو شریعت کے کوئی بھی چیز دیکھیں، انسان ایک ایک انچ کر کے بھی نا کتنی دور راستے سے نکل جاتا ہے، تو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ نیور بی بلائنڈ فالوورز، اندھا دھند تقلید کرنے والا بندہ کبھی بھی راہ مستقیم کی طرف نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا، جب ان کو کہا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب کیا آتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ What an illogical answer!
یو شوڈ ہیو دس مینٹل ابیلٹی ٹو تھنک کہ لاجیکل آنسر کیا بنتا ہے. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ یہ غلط کام چھوڑ دو. کہتے ہیں آپ کو کیا ہے, ہمارے باپ دادا کرتے تھے, ہم بھی کریں گے. تو یہ کوئی آنسر تو نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی تو تم بھی بے عقل ہو کے زندگی گزارو گے. تو محبتیں ٹھیک ہے اپنے انسیسٹر سے کریں, لیکن ان کے لائف سٹائل کو بلائنڈلی فالو نہ کریں. اور یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. بٹوں میں شادی کریں گے, جٹوں میں کریں گے, مغلوں میں کریں گے. کیوں جی؟ ہم اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ بس جی ہمارے خاندان میں ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا یہ دودھ پلائی کیوں کرتے ہیں؟ بس ہوتی ہے, سب کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے. تو یہ جو سب کے ساتھ ہے نا, اللہ نے منع کر دیا. اور مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے. کافر ان کی ایک ابیلٹی کو کوالٹی پیچھے پڑ گئے ہیں نا, they have no mental vision to think great. They are the short vision. They cannot think in the broad spectrum, in the broad perspective. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں آپ, ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ایک ایسے چرواہے جیسی ہے, ایک جو جانور کو بلا رہا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ. جانوروں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہے, ان کو بس آوازوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کچھ اشارے کر کے ہمیں کچھ آوازیں دے رہا ہے, کیونکہ they are not able to communicate. آپ کی باتوں سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی مثال ہے. چلو میری بکریو میں لو جی, آگے ایک آدمی لگا ہوا ہے, ساری عوام اس کے پیچھے دم ہلا کے جا رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ تو یہ جو ایک اندھا دھند تقلید کا کلچر آج ہماری سوسائٹی میں بھی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کام وہ کریں جو صحیح ہے, اگرچہ کہ اس کو چند لوگ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. آیت نمبر 172. اللہ فرماتا ہے کلو, حکم ہو گیا کھانا ضرورت ہے, نہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. کھانا ضرورت ہے. تو اب کھانے کے ذریعے ہمیں کیسے شیطان ٹریپ کرتا ہے. جب اس نے انسان آدم کا جائزہ لیا تھا نا پورے پتلے کا, تو ٹھوکا تھا تو اس کو میدے کی جگہ پہ نا ٹھوک خالی محسوس ہوا تھا. اس نے کہا تھا میں یہاں سے حملہ کروں گا. شروع کہاں سے کروں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, تو اس نے کہا اچھا یہاں سے حملہ کروں گا. اب ہماری زندگیوں میں کھانا پینا ہی اگر اوڑھنا بچھونا ہو جائے, ہم صبح کریں کھانا کیا ہے, دوپہر کو اٹھیں کھانا کیا ہے, شام کو اٹھیں کیا کھانا ہے, چائے پی لیتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں, کچھ چپس بنا دو, کوئی برگر لے آؤ, کوئی پیزا, کوئی شاورما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ ضرورت کا, اچھا کھاؤ اور شکر کرو. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت, اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ضروری ہے. یاد رہے گی یہ بات آج کے دن, کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور طیب کھانا ہے, نیٹ چیزیں کھانی ہیں, گند مند نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ کے یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جو صاف ستھری چیزیں ہیں وہ کھائیں. آپ نے ایک دفعہ تو ساری میرے لسنرز نے سنا ہوگا کہ ریسٹورنٹس کے کھانے میں کیا ملاوٹیں کرتے ہیں, اور وہ میک ڈونلڈ میں کتنے چوہے پھرتے ہیں, اور باقی یہ جو بڑے بڑے سے چینز آف برانڈز ہیں وہاں پہ کیا گند گھلتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ نیٹ چیزیں کھائیں, نیچرل چیزیں کھائیں. وہ چیزیں جو پروسیسڈ فوڈز ہیں جس کو انسانی ہاتھ لگے ہیں اس میں احتمال ہے کہ اس میں غلطی ہوگی. جو اللہ کی پیکنگ ہو کر آئی ہے وہ 100% انٹیکٹ بھی ہوتی ہے اور پیور بھی ہوتی ہے, اور آپ کے باڈی کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے تم پر مردار اور خون اور سور کا اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا. 3 چیزیں وہ ہیں جن کو آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. مردار کو لے جائیں اور ٹیسٹ کروائیں, لیبارٹری بتائے گی کہ اس میں یہ بیماریاں ہیں. خون کو لے جائیں, خون آپ کا ٹیسٹ کے بعد بتا دیں گے کہ یہ خون میں اتنی انفیکشن ہے. سور کا گوشت برائی اس کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ صحیح چیز نہیں کھاتا, لیکن جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کو پکار کر چیز دے دی جائے, وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو, وہ کوئی پانی ہی خالی کیوں نہ ہو, وہ دودھ کی سبیل ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے جو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نے جاری کر دی, وہ کسی
وہ حرام ہے، لیکن اس کی اس کے اندر کیوں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ کیوں حرام ہے، وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ہے غیب قرآن کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک رجس آ گیا، نحوست آ گئی۔ کیوں رجس اور نحوست آ گئی؟ اس لیے کہ اس چیز کو دینے والے کی نیت خراب تھی۔ آگے سمجھ میں بات؟ نیت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی نا، اس نے اپنی نیت انسان خراب کر لی، نیت میں خلوص نہیں رہا، تو بد نیتی سے دی گئی چیزیں انسان کو سکون نہیں دیتی، اس کے دل اور اس کی زندگی کو برباد کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نیت خالص کر کے اللہ کے لیے کچھ دینا ہے تو وہ برکت والی چیز ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں اگر تم بہت بے بس ہو جاؤ تو ان میں سے اتنا سا کھا سکتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے، یعنی ان حرام چیزوں میں سے بھی، اور وہ طیب حلال چیزیں ہونے کے باوجود طیب نہیں ہیں۔ آپ کسی سفر پہ جا رہے تھے، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ ریڑھی لگی ہوئی ہے نان چنے کی، آپ اس کو لے کر تھوڑا سا اتنا جتنے آپ کا پیٹ بھر جائے، یہ شرط ہے قرآن پاک کی کہ اتنا سا بالکل مناسب سا کھانا ہے کہ بس آپ کو جو ایک اس بھوک کی وجہ سے جو آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی بس وہ رک جائے، پیٹ بھر کر چسکے لگا لگا کر چٹنیاں لگا لگا کر نہیں کھانا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، کیونکہ یہ چیزیں ایک تو ہماری جسمانی صحت کو برباد کرتی، دوسرا یہ بے برکتی کے ذریعے ہیں زندگی میں۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ آگے آیت نمبر 174 اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ وما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو وہ چیز چھپاتے ہیں، پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا، چھپاتے ہیں، علمی خیانت جو کتاب اللہ نے کتاب میں سے اتارا، اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اللہ ہمیں کبھی ایسے اس کنڈیشن میں نہ لے کر جانا، ہم حق بات کو چھپا کر دنیا لے لیں اور پھر اس دنیا کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ دنیا تو پیٹ میں آگ ہے، اور اللہ ان سے اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، اللہ کی ناراضگی ہے، نہ ان کو پاک کرے گا، جب پاک نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو رکھ لیا اور ہدایت کو دے دیا۔ بری چوائس نہیں کرنی، یہ آج کے دن میں زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، وقت ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اچھی بات کو سننا ہی نہیں، کانوں کو میں انگلیاں ٹھونس کر نکل جاتے ہیں، ہم اچھی بات کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، عذاب کو لے لیا، مغفرت کو چھوڑ دیا، یہ اپنی چوائس تھی ان کی۔ اللہ نے فرمایا اب وہ آگ کی دوزخ کی آگ میں کیسے صابر ہوں گے، کس طرح صبر کریں گے؟ بڑا ان میں حوصلہ ہے بھائی کہ آگ کو حاصل کر لیا اور جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ اس اختلاف کی وجہ سے دور نکل گئے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آیت نمبر 177 میں نیکی کا ایک بڑا جامع اور واضح کانسیپٹ ہے۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر ہم بذات میں خود اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، کچھ کوالٹیز آپ کے سامنے مل گئیں تو آپ اس کے ذریعے کسی بھی انسان کی نیکی یا برائی کو سمجھ سکتے ہیں، جس میں کہ بہت ہی بیلنسڈ کانسیپٹ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے انسان کے اندر کو تبدیل کرنے سے۔ ایمان پہ کام کرنا پڑے گا۔ 5 کمپوننٹ جو ایمان کے ہیں، جس میں ٹاپ چھوٹی اللہ کے ذات پر ایسے ایمان لانا جیسا کہ وہ ہے، اس کے اسماء گرامی میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے وجود میں، ہر چیز میں اللہ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ایک کرنے کا کام ہے۔ اپنے اللہ کے بارے میں پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، اور شرک اور توحید ان دونوں کو سمجھ کے زندگی گزاریے۔ پھر نبیوں پر ایمان ضروری اس لیے ہے کیونکہ نبی انسانی نیچر کا اصول دنیا کو دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے اس وقت، فزکس کے اصول ہیں اور کیمسٹری، باٹنی، بایولوجی کے اصول ہیں، ہر چیز کے اصول اس دنیا میں بائی برتھ ودیت کیے گئے، سوائے انسانوں کے، جن کو کہ اپنی نیچر کے اصول صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے وہی الہی پر کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ ہر انسان کو اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اس کو پھر اللہ بتاتا ہے، اور نبی اور فرشتے بتاتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی بھیجتے ہیں۔ قیامت کے دن پر جس شخص کا ایمان نہیں، اس کے سب اعمال بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب اس کو جواب طلبی کا خوف نہیں تو پھر وہ شتر بے مہار کی طرح، کھلے چھوٹے ہوئے بھینسوں کی طرح کبھی ادھر اپنے آپ کو ٹکر مارے گا اور کبھی کہیں پہ گھسے گا، اور اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرے گا۔ اس لیے یہ ایمانیات کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں، ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور نیکی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ لیکن اپنے کانسیپٹ کی اصلاح کیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بد اخلاق ہیں، جو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کی ہیلپ نہیں کرتے، لیکن وہ پورے 5 وقت کے نمازی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، یا دوسرے انسانوں کے لیے بد اخلاقی یا رکھے ہوئے رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کہتا ہے جب آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمیں تو نہیں نا پتہ آپ مومن ہیں۔ ایمان کا اظہار ہوگا اس چیز سے کہ وہ ایک دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اس کے رشتہ داروں، اس کے قرابت داروں، اس کے ملازموں، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے جو اس کو پے بیک نہیں کر سکتے۔ کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر کے اس کا کام کر دے، اس کی گردن چھڑوا دے؟ تو کیا وہ کرتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ بیمار یا مریض اپنے رشتہ دار کے ساتھ جا کے ہاسپٹل میں اسٹے کرتا ہے؟ کیا وہ کسی کی عیادت پہ جاتا ہے؟ کیا وہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو علاج کے لیے پیسے دیتا ہے؟ ہم معاشرے میں جب پھر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، تو ہمیں ہیلپ کرنی ہے دوسروں کی، ایسا بندہ نیک ہوتا ہے۔ تو جو ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے، جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالاولیٰ نیک ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ آیت تقدیم دے رہی ہے نمازوں پر۔ نمازی آف کورس، نماز تو نیکی کے بغیر، نیکی کی کوئی بھی ڈیفینیشن اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے بنا نامکمل ہے، کیونکہ یہ جو کام ہم نے کرنے ہیں نا، یعنی کہ انسانوں کے بھلے کے لیے ایک وسیع تر پیمانے پر کام کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس میں سے خرچ کرتے جائیں گے، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے کنسرنز، اپنی ایفرٹس، اور دوسرے انسانوں کو ہم مشورہ دے سکتے ہیں، مسکرا کر مل سکتے ہیں، اس کے آنسو صاف کر سکتے ہیں، اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام کب آسان ہوگا؟ جب ہم اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، ہم نمازی ہوں گے۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بنا نیکی کا کوئی بھی کانسیپٹ نامکمل ہے۔ اور جیسے کہ ایک مقام پر قرآن میں فرمایا کہ نیک بندے جب دیکھیں گے کہ انہی کی کمیونٹی کے لوگ دوزخ کی آگ میں ہیں تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیوں پڑے گے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ اپنا سمجھ لیجئے کہ نماز ہماری چوائس نہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کے دروازوں کی چابی تو نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سیکنڈلی ایک بہت ہی اہم چیز، وہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ وعدے کرتے وقت اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا، یہ 2 بہت اہم عادتیں ہیں۔ یہ وہ بندہ جو ان عادتوں پر عمل نہیں کرتا اور نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی نیکی کے آدھی ادھوری نیکی لے کر وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ نیکی میں نمبر 1 کمٹمنٹس پوری کرنی ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے، وہ خواہ نکاح کی صورت میں ہو، وہ سوشل کانٹریکٹ کی صورت میں ہو، کیونکہ معاشرہ چلتا ہی کمٹمنٹس کی بیس پہ ہے۔ وہ بندہ جو بات کر کے مکر جائے، وعدے سے پھر جائے، اس سے بدتر اخلاق کا بندہ اور کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی سچویشن میں ہوں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اپنی ذات کے وقار، بہت پروقار ہوتے ہیں ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی ان کو ایکسٹرا اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، دکھ میں، خوشی میں، پریشانی میں، جنگ کے وقت، ہر مقام پر وہ بڑی ڈگنیٹی سے اپنے آپ کو کیری کریں گے۔ تو یہ ڈوز تھے جو کہ ایک نیک انسان بننے کے لیے قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کی بات کی ہے۔ جب کوئی انسان، جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 178 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر قاتلوں کے بدلے میں کی قصاص لینا تم پر فرض کیا گیا ہے، فرض ہے یہ کہ قصاص لیا جائے۔ اور جب زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، طاقتور قبیلے کا کوئی بندہ مر جاتا تو اس کے بدلے کے طور پر جو کمزور قبیلے تھے ان کے پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جاتا۔ اس قبیح عادت کو اللہ نے ختم کیا، فرمایا کہ مارنے والا جو کوئی بھی ہو، اگر ایک بندے کو اس نے مارا ہے تو اس کو ایک کو ہی قتل کیا جائے گا، اور باقی کوئی بھی اس کے قصور پر سولی یا بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی سزا قتل کے حوالے سے، کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر قاتل کو آپ عمر قید بھی دے دیتے ہیں تو باہر نکل کر وہ مزید اگریسو ہوگا، جبکہ قاتل کو قتل کر دینے میں حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو عبرت سمجھیں گے اور وہ مزید قتل سے اور معاشرے میں فساد مچانے سے رک جائیں گے۔ تو قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرنے والا تو مر گیا، لیکن وہ قاتل اگر چھوٹا ہوا ہے، کھلا چھوٹا ہوا ہے، تو پھر تو وہ بہت سے لوگوں کی زندگی ایٹ رسک ہے۔ اگر اس کو مار دیا جائے گا تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں سیف ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کو موت آئے تو موت کی آہٹ وہ محسوس کر رہے تو اپنے مال اور جائیداد اگر اس کے پاس ہے تو اس کی وصیت کر جائے۔ یہ حکم ناسخ یا منسوخ ہے سورۃ النساء کی ان احکامات سے جس کو کہ آیات مواریث کہتے ہیں، جس میں وراثت کے سب احکامات آ گئے، لیکن یہ آیت ایک حساب سے قابل عمل ہے، کیونکہ مردہ یا مرنے والا شخص اپنی کل جائیداد کے 1/3 کی وصیت کر کے مر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے ورثاء پر فرض ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس وصیت کو سن کر فساد کی نیت سے یا خرابی پیدا کرنے کی نیت سے کیا کرتا ہے، وہ کسی دوسرے انسان کی وصیت تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کا گناہ اسی شخص کے ذمے ہوگا جس نے اس کو تبدیل کیا، یعنی مرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر مرنے والے نے کسی کی طرف داری کی ہے، بے جا حمایت کی ہے، کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا ہے، تو پھر اس صورتحال میں وہ جائز حقدار جو ہے اس کو حق دے دیا جائے اور وصیت میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اصلاح کی نیت سے، تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی فساد کو درست کر دیا جائے اور اصلاح کر دی جائے۔ تو یہ احکامات تھے جو ہم نے ابھی پڑھے، وصیت کے احکامات بھی آپ نے پڑھ لیے اور آپ نے اس کے ساتھ قصاص کے احکامات بھی پڑھ لیے۔ قصاص میں استثناء یہ ہے کہ کوئی مار دینے والا اگر جس کا کوئی مقتول یا وارث ہے جو مدعی ہے، اگر وہ چھوڑ دینا چاہیے یا معاف کر دے یا فدیہ لے لے تو ان دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت 183 سے ہم روزوں کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ 183 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ کیا ہے، دراصل شریعت میں آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سورج کے وقت ہم نے نہیں کھانا اور سورج غروب ہونے کے بعد ہم کھا پی سکتے ہیں، تو جتنا ٹائم سورج ہے ہم نے کھانا پینا اور جائز جنسی تعلقات سے خود کو روکنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایک غیر محتاط روش ہو جاتی ہے نا دنیا میں چلتے وقت، تو اس میں اس کو اٹین کرنے میں اور سیلف کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ دیں گے روزے، کیونکہ جب آپ اپنی بھوک اور پیاس کو جو کہ بہت ہی
پاورفل انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے، اگر تم اس کو کنٹرول کرو گے تو پھر تم اپنی، یہ 3 ہی بہت پاورفل انسٹنکٹس ہیں نا انسان کے اندر، کھانا پینا اور سیکس، تو یہ 3 چیزیں اگر اتنی پاورفل انسٹنکٹس پہ تم کنٹرول کرو گے تو پھر اس کے علاوہ جو انسٹنکٹس ہیں جس میں نیکی برائی کی طرف تم لوگوں کو رغبت ہوتی ہے وہ بالأولیٰ کنٹرول ہوں گی۔ اور دوسری چیز جو اس میں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کہ بھوک کا احساس ہوگا، جب کوئی آ کے آپ کو کہے گا میں نے ایک دن سے کھانا نہیں کھایا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے اس وقت، کیونکہ جب میں روزے میں فیل کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یعنی کہ 30 ڈیز تھوڑے سے دن ہیں، تو جو اس لیے ان دنوں کو میکسیمم نیکیاں حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جب آپ نے اس ٹریننگ کورس، یہ ایک طرح سے ایک رمضان 1 سال کے بعد ایک ٹریننگ کورس ہے، جب آپ اس ٹریننگ کورس میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک فیور کرتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دیا کہ جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، یہ 2 چیزیں ہیں۔ مریض بے شک وہ کوئی ٹائم کا مریض ہو، یعنی کہ کوئی موسمی بیماری ہے، کوئی گلا خراب ہے، بہت بخار ہے، یا کوئی پریگننسی ہے یا اس طرح سے، اور آپ ویسے ٹھیک ہیں لیکن اس ٹائم پہ رمضان کے ٹائم پہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کوئی میڈیکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، یا مستقل مریض ہیں جیسے کہ کوئی شوگر کے پیشنٹ ہے، جیسے کوئی گردے کا مریض ہے جس کو پانی پینا پڑتا ہے، تو یہ ان دونوں صورتوں میں پھر ان دونوں کو ان روزوں کو اس وقت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسافر کو بھی چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ اگر اس اپنے سفر کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب روزہ چھوڑ دیا تو اب 2 قسم تھے نا، ایک تو یہ تھا کہ وہ مریض تھا جو کہ مستقل مریض ہے، اب اس کی ریکوری کے چانس نہیں ہے، تو وہ اس روزے کو تو نہیں ادا کر سکتا کسی بھی وقت اپنی زندگی کے، تو وہ پھر اس کا کفارہ دے گا، یعنی ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے۔ لیکن دوسرا وہ مریض ہے جو کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ ابھی مریض تھا، اس کو پھر کفارہ نہیں دینا، اس کو اس روزے کا بدل دینا ہے، اور وہ کسی دوسرے دنوں میں اس کا بدل دے دے گا۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ ہاں، اگر روزے رکھو تو بہتر ہے، لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ اس میں ریکوری کے چانس نہیں تو پھر آپ صرف اس کا کفارہ دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اچھا جی، رمضان میں ایک بہت امپورٹنٹ فضیلت رمضان اور قرآن کی جو اینیورسری ہوتی ہے نا، اس کے نزول کی اینیورسری وہ رمضان میں ہوتی ہے، اور جس رات کے نزول میں وہ نازل ہونی شروع ہوئی تھی وہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان ایکچولی قرآن کے نزول کی اینیورسری ہے، تو رمضان کے ساتھ قرآن کا جب تعلق جڑا تو یہ مہینہ بھی معزز ہو گیا۔ اچھا جی، آگے وہی سارے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریض ہے، دائمی مریض ہے تو روزوں کی کفارہ دے دے، اگر مریض ایسا ہے کہ دے سکتا ہے تھوڑے عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہونے کے بعد اپنے روزے خود رکھے، اور اگر ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کے ذمے روزے ہیں تو اس کے ورثاء وہ روزے ادا کریں گے۔ اگر کوئی شخص اتنا غریب روزہ بھی نہیں رکھ سکتا لیکن غریب ہے، وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور کشادگی کا انتظار کرے، جو ہی اس کے پاس پیسے ملیں کسی بھی ذریعے سے تو وہ پہلی فرصت میں اپنے روزے کی کفارہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء کے ذمے اس روزے کا کفارے ادا کرنا ہے، یا وہ روزہ رکھ لیں اس کے حصے کے، یا وہ کفارہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احکامات میں تخفیف کی گئی، آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق اس کو اڈاپٹیبلٹی رکھی گئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مشکل حکم دے دے، کیونکہ پہلی امتوں کو بہت مشکل حکم تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا روزہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے عشاء کے درمیان صرف کھا پی سکتے ہیں، عشاء سے پھر روزہ شروع۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بڑی تخفیف ہے کہ سارا دن روزہ رکھے ساری رات کھائیں، پھر سارا دن روزہ رکھے ساری رات کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم پر آسانیاں کیوں پیدا کی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیر کرو اس چیز پر کہ اس نے تمہیں خود ہدایت دی ہے۔
اللہ کی ہدایت پر اللہ کی تکبیر کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ تو جب جب آپ کو قرآن سے کوئی ہدایت ملے تو آپ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ بہت بلند ہے جس نے ہمیں اس کتاب کی طرف رہنمائی دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس کے بعد ایک مزید بہت ہی خوبصورت آیت قرآن پاک کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا گیا، پیغامبر تھے نا، کہ مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ کے نام لیٹر آیا ہے۔ کیا لیٹر آیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، تو نے کہنا میرے بندو اللہ تمہارے اندر ہے، تمہارے نزدیک ہے، میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ اتنے قریب ہے، دور بندہ نہیں سنتا ہماری۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو نا اور آپ آرام سے باتیں کر رہے ہو، اس کے کانوں میں آواز نہیں جائے گی۔ آپ اگر اللہ کا سننا بے شک انسانوں کے سننے جیسا نہیں، لیکن اللہ کا سننا یہ چیز بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر وقت ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت ہی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی مجھے بلاؤ گے میں قریب ہو کر تمہاری سنوں گا۔ لیکن یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے، اس محبت کو کلیم کرنے کے لیے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور میرے احکامات کو قبول کرنا ہوگا اور اس راستے پر عمل کرنا ہوگا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کرنے کا کام جاری رکھیں گے، توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کریں گے۔ یعنی اگر کسی کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کام کے لیے ساتھ تدبیر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات کو قبول کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ مسکنسیپشن تھی، کیونکہ جب روزے کی راتیں تھیں تو مسلمانوں پر یہ پابندی بڑی سخت تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، اور کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے کہ حالت جذبات میں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تخفیف بھی کر دی کہ روزے کی راتوں میں مرد اپنی عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آیت کا قرآن پاک کی یہ آیت حکمت قرآن کا ایک بہت اعجاز ہے، کیونکہ اس میں جو اس تعارہ استعمال کیا گیا ہے لباس کا، یہ میاں اور بیوی کے تعلقات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ لباس آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اور میرا لباس آ رہے ہیں، آپ اور آپ کا لباس ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اور آپ کی وائف اور آپ کا ہسبینڈ ایک ہونے چاہیے، آپ کے انٹرسٹ، آپ کی دکھ، آپ کے سکھ، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، یہ سب ایک ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لباس ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، لباس ہماری زینت ہوتا ہے، لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ یہی تعلق میاں اور بیوی میں ہونا چاہیے، محبت کا، عیب چھپانے کا، اور ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون بننے کا، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں انکمفرٹیبل فیل ہونے اور کروانے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل جانے کا۔ کیونکہ نکاح کا لفظی مطلب یہ ہے جیسے زمین کا پانی، بارش کا پانی زمین میں مل جاتا ہے، جیسے نیند آنکھوں میں مل جاتی ہے، جیسے لباس جسم سے مل جاتا ہے، ایسے ہی دو لوگ مل جائیں۔ یہ ہے قرآن کا کانسیپٹ نیکی کے حوالے سے اور میاں اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اور حتیٰ کہ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے علیحدہ ہو جائے، اور پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو۔ تو آپ سب نے کو پتہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ صبح سورج کی روشنی، سورج کے ٹائم پہ روزہ ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے گا تو روزہ ختم، جب سورج غروب ہو جائے گا تو روزہ ختم، جب سورج طلوع آفتاب ہو جائے گی، طلوع فجر ہو جائے گی تو روزہ شروع ہو جائے گا، اور جب غروب آفتاب ہوگا تو روزہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کو پابندی اٹھائی گئی ہے نا اپنی بیویوں سے استمتاع حاصل کرنے کی، یہ پابندی مسجدوں میں برقرار ہے۔ مسجدوں میں اعتکاف کرتے وقت یہ حرکت بالکل نہیں ہوگی۔ وائف سے میٹنگ ہو سکتی ہے، میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی بھی آپ کا کام کر سکتی ہے، آپ کو بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے، آپ کو کھانا لا کے دے سکتی ہے، کپڑے دے سکتی ہے، یعنی آپ اپنی وائف کو ایز این اسسٹنٹ جب آپ گھر میں نہیں ہیں تو ڈیل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے،
لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کے ازدواجی تعلقات قرآن کہتا ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اسے حاکموں کی طرف لے جاؤ، تو یہ رشوت سے منع کیا گیا۔ کیوں روزوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے؟ کہ جو مال ہے نا وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایزی منی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں جتنی اس سے بن سکتی ہے وہ 2 نمبری کرنے سے نہیں چوکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے روزے رکھے، اس کا اثر تمہارے کردار پر نظر آنا چاہیے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے کہ میٹر آف فیکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ اپنے باس کو بالکل بھی سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں رشوت ستانی تو بالکل بہت ہی کبھی اور بہت ہی ناقابل برداشت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ آیت نمبر 189 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں جی، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اس کو دیکھ کر کیلنڈر وقت تعین کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو اسلام میں اسلامی حکومت میں کیلنڈر ہونا چاہیے وہ قمری حساب سے ہونا چاہیے، جبکہ پوری دنیا میں اس وقت شمسی حساب سے کیلنڈر رائج ہے۔ قمری حساب سے کیلنڈر کو رائج کرنے سے بہت سے فوائد میں ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ انسانوں کو کہیں پہ بھی وہ چلا جائے نا تو سورج کو دیکھ کر اس کو ڈیٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن چاند کو دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ، اور پھر عبادات جو ہیں وہ بھی مختلف سیزنز میں آتی ہیں، کیونکہ کوئی ایک مخصوص سال کا وقت نہیں جس میں کوئی اسلامی مہینہ آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو وقت بتائے جائیں اور حج کے بارے میں انفارم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں اس کی بیک سائڈ سے آؤ، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ یہی کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے تھے کسی کام کے سلسلے میں گھر جانا پڑتا تھا تو وہ پیچھے سے آتے تھے۔ اب کیا لاجک ہے پتہ نہیں، کیا لاجک تھی، لیکن وہ یہ پریکٹس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کو پراپر طریقے سے کریں بھائی، یہ کیا بات ہوئی، دروازے لگے ہوئے وہاں سے جاؤ، پیچھے سے ٹاپ ٹاپ کے کیوں جا رہے ہو، کیوں پھلانگ کے جا رہے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آنے میں کوئی قباحت نہیں، جو کرنے کا کام ہے نا، یعنی تقویٰ پر کام کرنا، اس پہ کام کرو۔ آگے دروازہ اور پیچھے دروازہ، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگلے دروازے سے جائیں یا پچھلے دروازے سے جائیں۔ اور تو اس سے ہمیں جو چیز سیکھی وہ کیا ہے کہ ہر کام کو تھرو پراپر چینل اور بڑے اچھے طریقے سے کریں۔ اور پھر اس میں اللہ نے فرمایا کہ بیسیکلی کرنے کا کام کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، جو تقویٰ کرے گا نا نیکی اس کی ہے۔ یہ ظاہرداری سے نکل جائیے، اپنے دل کی حالت پہ کام کیجئے تو اللہ کی نظر میں آپ معزز ہیں۔ تو اس سے پھر وہ تمام چیزیں جو وہ بڑے بڑے لوگ جب لگاتے ہیں اپنے آپ کو دین اسلام کے نام پر شو کرواتے ہیں، تو شوئنگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں عمل میں شو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کر کے دکھائیے۔ تو جو شو مارتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اللہ تو ان سے راضی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا۔ تو کتنا معتدل ہمارا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب بہت ہو گئی بھائی، ڈیفینسو ہونے کی تمہیں اجازت ہے، بڑی تم نے ظلم و ستم سہ لیے، اب اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے گا تو جواب میں تھپڑ مار کر آنا، اور اگر کوئی تمہارے اللہ کے راستے میں تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو لڑائی کرو اور پیٹھ نہ پھیرو۔ یہ ایک عظیم الشان نیکی ہے جس کا موقع تمہیں مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے جن کو قتل کرو جہاں پاؤ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی
کہ قرآن کی بہت ہی مس کوٹ ہوتی ہیں، کانٹیکسٹ کے بغیر کوٹ ہوتی ہیں. یہ آیت 191 جس میں کہ اللہ فرماتا ہے جہاں پاؤ قتل کر دو اور نکال لو گھروں سے، یہ بس اتنی سی آیت کافر اٹھاتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی جہاد مسلمانوں کا، یہی تو کہہ رہے ہیں جہاں پاؤ قتل کرو. اس سے پیچھے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم میں تنگ کر رہے ہیں، یعنی سیلف ڈیفنس کرنا ہے. اور اگر جب سیلف ڈیفنس کی باری آتی ہے اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، پھر ان کو تو تم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ معاف کر دو تو یہ بزدلی ہوتی. اب بہادری کا تقاضا تو یہی ہوگا نا کہ میدان جنگ میں جائیں تو پھر بہادری کے جوہر دکھائیں. ان کے گھروں میں جا کر تو نہیں مسلمانوں کو مار رہے تھے، وہ مسلمانوں کو کبھی تنگ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے راستے روک رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو اپنے علاقوں میں جانے نہیں دے رہے. اور اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی پکڑو ان کو، ذرا ایک دفعہ تو مزہ چکھاؤ ان کو کہ کن سے ان کو پالا پڑا ہے. وہ ان کو آپ کو ہلکا لے رہے ہیں، فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھیے، جو جہاد ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی طرف رہنمائی نہیں کی. زیادتی کا بدلہ تو لے سکتے ہیں نا ہم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. کہ قتل کر کے تو وہ بندہ مر جاتا ہے نا، لیکن فتنہ اگر آپ فتنہ انگیزی میں مبتلا ہو جائیں یا کسی کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دیں تو وہ شخص کا تو ایمان بھی گیا، اس کی زندگی بھی گئی، اس کو یہ بڑی پریشانی والی سچویشن ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ انگیزی کرنا قتل اور خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور مسجد حرام کے قریب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا، بدتمیزی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور اگر وہ تم سے اس مسجد حرام کی حرمت پامال کر کے پھر جھگڑا کرتے ہیں تو پھر نہ چھوڑنا ان کو، پھر ان کو مزہ چکھا دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی کافروں کی جزا ہے. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ ان سے اس وقت تک قتال کرتے رہو یہاں تک کہ معاشرے کا امن ریٹین نہ ہو جائے. فسادی لوگ اور فتنہ انگیز، فتنہ پرداز لوگ، یہ دونوں لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرے میں آپ نے سبمسو ہو کے زندگی نہیں گزارنی. دیکھیں نا کہ کسی کو قتل کرنا یا اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کو پاور چاہیے. تو اس لیے آپ کو سیاست کرنی آنی چاہیے، آپ کو پاور آنی چاہیے، تو ہی آپ اللہ کی کتاب کے حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کو اس معاشرے سے نکال سکتے ہیں. ورنہ محکوم معاشروں میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آگے آیت نمبر 193 میں اللہ نے فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ حتی لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ نہ بچے اور دین اللہ کا ہو جائے. تو ہمیں اس پہ فائٹر بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بول بالا کے لیے فائٹر بننا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر وہ انتہا مطلب وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے علاوہ کوئی اور شخص دوسرے پر زیادتی نہیں کیا کرتا، زیادتی نہیں کرنی. تو یہ ایک پورے کا پورا بیلنس دے دیا گیا، نہ زیادتی. اب اگر اس تمام آیتوں کے میسیج و مضمون کو آپ ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. یہ ہے مسلمانوں کی لائف کا گائیڈنگ پرنسپل. زیادتی نہ کرو لیکن زیادتی برداشت بھی نہ کرو. جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر تو اس کو ایک دفعہ مزہ چکھاؤ. یہی ایک اللہ تعالیٰ نے بیلنس دیا ہے. معاف ہر وقت کر دینے سے اگر بگاڑ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر نہ زیادتی کریں نہ زیادتی برداشت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینے حرمت والے مہینوں کے برابر ہیں اور تمام حرمتوں کے قصاص ہیں. اور جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو اس پر بھی اس جیسی زیادتی کرو جیسے تم پر زیادتی کی گئی. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے جب تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دیا. آخر کار ان میں صلح ہو گئی اور یہ طے پایا کہ مسلمان اگلے سال آئندہ سال عمرہ کریں گے. صلح حدیبیہ، یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. لیکن جب آیات نازل ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جب نازل ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ اگر کفار بد عہدی کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے بد عہدی کر سکتے ہو، اور اگر وہ حرمتوں کا پاس کرتے ہیں تو تم بھی حرمتوں کا پاس کرو. تو اب سارا مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ جیسا کوئی چلتا ہے ویسا اس کے ساتھ چلنا بھائی.
کوئی بہت کسی انسان کو سر پہ سوار کرنے کی اب ضرورت نہیں، نہ ہر وقت معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا چلتے ہیں تو اچھا چلو، اگر اچھا نہیں چلتے تو پھر ان کے ساتھ ان کو فارغ کروا دو۔ زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کرو، اور کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تو تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے روٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے گارڈ فل رہنا۔ تو جو بندہ بڑا گارڈ فل رہ کر، بڑا محتاط ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی محبت اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں انفاق کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی، تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بے کار کے جگہوں پر خرچ کرتے کرتے تمہارے ہاتھ بالکل رک جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسا کوئی خرچ نہ کرو کہ تم بعد میں وہ تمہارا بیلنس نہ اٹین ہو سکے۔ یہ لفظ بھی جامع ہے، یعنی کہ خرچ کرنا ہے تو اس میں بیلنس کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ سب کچھ ہی نہیں لٹا دینا کہ سارا کچھ دنیا میں دے دیں اور بعد میں خود بھیک مانگنے والے ہو جائیں، نہ ہی یہ کرنا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ دیں اور اپنے ہر خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں۔ بیلنس میں رکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت نصیحت ہے اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دو باتیں پتہ چل گئیں کہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 196 سے ہم حج اور عمرے کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کریں گے۔ ہم نے آیت نمبر 195 تک آج کے لیسن میں کور کر لیا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔